الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، آج مال ہی کے عنوان پر ایک اہم موضوع جو ارکان اسلام میں سے تیسرے نمبر پر ہے. آدمی جب ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اور نماز کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عام طور پر حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ کو ادا کیجیے. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے پاس ہمارا جو مال ہے جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، تو ذہن کے اندر یہ بات دکھا دیجئے کہ اصل اس کا مالک اللہ ہے، ہم اس کے مالک حقیقی نہیں ہیں. ہم یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اس مال کو اپنی مرضی سے کماوے اور اپنی مرضی سے خرچ کرے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کو خرچ کرنے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کو جمع کرنے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی چلے گی. مالداری اور غربت یہ انسان کی عقل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انسان کی سوچ اور سمجھ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیا کرتا ہے. ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی اپنے جانور پر گیہوں لاد کر کے جا رہا. اب ظاہر ہے کہ جانور پر رکھنے کے لیے دونوں طرف تھوڑا تھوڑا رکھنا پڑتا ہے، تو اس نے ایک طرف گیہوں رکھا تھا اور دوسری طرف ریت رکھا تھا. بڑا عقل مند تھا. راستے میں کہیں گزرا تو ایک آدمی اس کو ملا کہ بھائی یہ ریت کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایسا عقل مند جو ہے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند ہی سمجھتے ہیں کہ تم نے خبر نہ پڑے، آپ کیا جانو، آپ نے کبھی جانور چلایا؟ اصل بات یہ ہے کہ میں دونوں طرف بیلنس برابر ہو جاوے، اس وجہ سے میں ایک طرف ریت رکھی ہے اور ایک طرف گیہوں رکھی. اچھا، وہ کہا، اس نے کہنے لگا کہ بھائی ارے اللہ کا بندہ گیہوں کو آدھا کر دے، آدھا اس طرف بیلنس ہو جائے گا. تو اس کو عقل آئی تھوڑی، تو ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اب دیکھو اس کے پاس مال تھا، مالدار تھا، لیکن عقل نہیں تھی. تو وہ سوچنے لگا کہ یار یہ آدمی تو بڑا عقل مند ہے، جب یہ عقل مند ہے، اس نے مجھے ایسا مشورہ دیا ہے تو یہ بڑا مالدار بھی ہوگا، چلو اس کو پوچھیں. اب وہ اس کے پاس گیا، کہا کہ آپ کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ کہا کہ ایک بھی نہیں. گائیں کتنی ہیں؟ کہا کہ ایک بھی نہیں. پورے مال جو اپنے پاس تھا وہ سب اس نے گنوایا. اب وہ انکار کرتا رہا. اب اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن عقل تھی. تب یہ کہنے لگا
دیہات والا جو جا رہا تھا، یا تو بڑا منحوس معلوم ہوتا ہے، جا میں تیری بات پر عمل نہیں کروں گا. پھر دوبارہ اس نے ریس رکھی اور چلا گیا. تو دیکھیے یہاں پر یہ آدمی عقل مند تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، اور یہ آدمی کے پاس عقل نہیں تھی لیکن مال تھا. تو معلوم یہ ہوا، شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہ اصل معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دینے کی بنیاد جو ہے نا اس کو عقل نہیں بنائی، ورنہ اگر عقل بناتے تو دنیا میں تمام غریب قسم کے یعنی کمزور قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھوکے مرتے. بعض مرتبہ آدمی کے پاس عقل نہیں ہوتی لیکن مال بہت کچھ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دے. میں نے سبق کے اندر آپ سے کہا تھا کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مال دے کر کے اس کی ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے مال لے کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نہ دے کر کے حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اور اپنے سے جتنا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرے. تو ابھی میں جو بات کہہ رہا تھا کہ مالک جو ہمارے مال کا ہے وہ اللہ ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کسی آدمی نے کوئی امانت رکھوائی اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میری امانت مجھے واپس دو، تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں اس میں سے تھوڑا بہت نکال لیتا ہوں. آپ نے پورے اس کو دے دی. اب آپ لوگوں میں باتیں کرتے ہیں کہ یار کیسا آدمی ہے، امانت رکھوا گئی اور پھر مجھے کچھ بھی نہیں دیا. ظاہر ہے کیسی کوئی باتیں نہیں کرتا، اس کا تھا وہ لے گیا. تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ کہتے کہ پورا مال دے دو تو بھی ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ تبارک تعالیٰ یوں کہتے آدھا دے دو تو بھی ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی. قربان جائیے اس اللہ پر کہ اس میں سے صرف اور صرف 40واں حصہ 2.5% یہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی سال میں ایک مرتبہ مانگتے ہیں، وہ بھی اس میں شرائط ہے. حالانکہ دنیا کا معاملہ کیا ہے، مال آتے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے. مال آیا اور ٹیکس لگ گیا، حکومت نے اتنا لے لیا. اور یہاں پر تو کہا کہ آج کی تاریخ میں، مثال کے طور پر آج 29 تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں اگر کوئی مالدار ہوا ہے، اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا، یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بعد میں بات آتی رہے گی. تو آج اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس کی قیمت 612 گرام چاندی تقریباً اس کے برابر ہوتی ہے، اب اس کو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چل بھائی تو زکوٰۃ نکال، نہ ابھی نہیں مانگو. یہ دنیا کا قانون ہے کہ بھائی ٹیکس لاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے آئندہ آج ہی کی تاریخ میں تجھے دوبارہ اپنا حساب کرنا پڑے گا. اگر تیرے پاس اتنا مال یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو اس میں سے صرف 1 لاکھ روپے ہے تو صرف 2,500 روپے دینے ہیں. 97,500 ہمارے پاس رہیں گے اور اس کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. آدمی ذرا سوچے کہ بھائی یہ مال جو میں دے رہا ہوں اللہ کا تھا، اللہ کے نام پر دے رہا ہوں. یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے. امم سابقہ کے اندر، پہلی امتوں کے اندر، اگلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، بلکہ آدمی کی اس کا مکلف ہوتا تھا کہ جو قربانی اور جو بھی وہ پیش کرتا اس کو ایک پہاڑ پر رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی. اسی کو قرآن کریم نے اس کا ربا قربان فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایک کی رد فرما دی. یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اسی امت کے افراد کے پاس سے لے کر کے اسی امت کے غربا میں اس مال کو دیا جائے. تو اخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مالداروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے. اس امت کی خصوصیت ہے. آدمی ذرا سوچے تو صحیح، ہم دنیا میں کتنی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. مہنگی سے مہنگی چیزیں دیکھ لیجئے یا سستی چیزیں دیکھ لیجئے، ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو پھینکنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کیلا آپ نے لیا، چھلکا بھی کھا جائیں گے، کیوں بھائی پیسے دیے اس کے، اور اس کو جانور کے لیے چھوڑ دے بھائی، جانور کا ہے. تربوز لیا، اس کا چھلکا تو بہت موٹا ہوتا ہے، اب کوئی بہت ضائع ہو جائے گا، اس کو کھا لے گا. کوئی کہے گا یہ بیوقوف کہیں کا، اس کو چھوڑ دے جانور کھائے گا.
नारियल देख लीजिए, उसका वजन कर लीजिए, और जो काम की चीज़ है उसका वजन कर लीजिए, आपको फैसला करना पड़ेगा कि इसमें से ज़्यादातर तो मुझे फेंकना ही पड़ता है। मुर्गी देख लीजिए, जानवर देख लीजिए, कितनी चीज़ें उसके अंदर से आपको फेंकनी पड़ती है। तो मालूम ये हुआ, ये माल का मेल है। ज़कात जो है ये माल का मेल है, इसको साफ करोगे बकिया माल महफूज हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जो आम तौर पर हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो जहां कहीं भी माल बर्बाद होता है, आप हिसाब करके देख लीजिए, ज़कात में कहीं नहीं कहीं कोताही हुई होगी, तभी जाकर के माल में आग लगती है, वरना नहीं लगती। तभी जाकर माल बर्बाद होता है, वरना नहीं होता है। इंशाल्लाह उसकी वजाहत ज़कात किस तरह निकालनी है, इसके मसाइल क्या है, मुख्तसर बात आगे आती रहेगी। आज तो ज़कात की अहमियत बयान करना मकसद है। ये दीन का तीसरा रुकन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहुत से मकाम पर अकीमुस्सलाह आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात को एक साथ बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब एक साथ बयान फरमाया है तो हमें भी एक साथ देनी चाहिए कि नहीं? अगर हम फर्क करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें पकड़ेंगे कि तू कौन होता था जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान में फर्क कर दिया। और ये भी साल में एक मरतबा अल्लाह मांग रहे हैं, साल में एक मरतबा। और उस मांगने में भी अल्लाह तबारक व तआला वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला दुगना चुगना देंगे। आप देख लीजिए, जो आदमी बरसों से अपने माल की इसका हिसाब करके ज़कात निकालता है, इंशाअल्लाह वो कभी फकीर नहीं होगा, वो हमेशा बरसों से निकालता ही रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। इसी तरीके से अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना और चांदी, जो असल माल यही है, उसको ज़ख़ीरा करते हैं, जमा करते हैं, और वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में इसको खर्च नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दीजिए। खतरनाक किस्म का अजाब होगा। वो क्या होगा उसको भी आगे बयान फरमाया है अल्लाह तबारक तआला ने। यौम युहमा अलैहा फी नारी, अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन जहन्नम में उस आदमी को दागेंगे। लोहे को गर्म करके जिस तरह दागा जाता है तो आदमी जल जाता है, चीखो पुकार निकल जाती है, इसी तरीके से इसी माल के जरिए से उसको दागा जाएगा। फत्तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व ज़ुहूरुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, पेशानी को, पीठ को, पहलू को, यानी पूरे बदन को गया के दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तेरा माल है जो तूने दुनिया के अंदर जमा किया था। देखो, जमा करना बुरा नहीं है। जो आदमी माल की सही ज़कात निकाल देगा वो इस वईद में इंशाअल्लाह शामिल नहीं होगा। उसके माल को कंज नहीं कहा जाएगा, उसके लिए वईद नहीं है। ये वईद तो उसके लिए है जो माल जमा करता है लेकिन ज़कात का नाम व निशान नहीं है। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तेरा माल है, ये तेरा खजाना है जो तूने जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, ये अब तू गया कि जो तेरा जमा किया हुआ माल था इसको तू चखता रहे, इसके जरिए तुझे जो अजाब मिलेगा उसको तू चखता रहे। क्यों? वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जहाँ खर्च करने को कहा गया था, ज़कात अदा करना साल में एक मरतबा, कुर्बानी करना साल में एक मरतबा, सदका फित्र देना वो भी साल में एक मरतबा, ये जाहिर है कि वाजिब और फर्ज अमल है। इसके बगैर ये आदमी नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन उसके बारे में उससे पूछोगे। आज इतनी ही बात कहनी है, और चूँकि रजब का महीना शुरू होने वाला है तो उसके मुतालिक एक दो बातें मुझे अर्ज़ करनी है बतौर ख़ास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. رمضان کی وہ تیاری نہیں جو ہماری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آگے رمضان سے پہلے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جیسا دنیا میں معمول ہے، گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے. جب شادی ہوتی ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جب بچے کے بچے کو بھی دیکھ لوں، پوتے یا نواسے کو دیکھ لوں. پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ابھی اللہ مجھے اور مہلت دے کہ ان کی شادیاں ہو جائیں. اس طریقے سے یہ آگے معاملہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں میری عمر میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان کے برکات عطا فرما. رمضان جو ہے وہ تو نیکیوں کا موسم ہے، اس لیے آج اگر چاند نظر آ جائے تو آج ہی سے رمضان تک کم سے کم روزانہ ہم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے. بعض مرتبہ کوئی ایسا اہم واقعہ ہوتا ہے تو بار بار اس کا اعلان کیا جاتا ہے. کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے تو بار بار اسے، بھائی وہ مہمان آ رہے ہیں خیال رکھنا، بار بار اس کو کہا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اس کی اہمیت. یہ تو رمضان بھی ایک مہمان ہے، رمضان بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مہمان ہے. اگر اس کی صحیح قدر کر لی تو انشاءاللہ پورا سال صحیح گزرے گا. جیسا رمضان گزرے گا ایسا پورا سال گزرے گا. اس لیے ابھی سے ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کیرلا صوبہ ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں ہر نماز کے بعد، جیسے ہم تکبیر پڑھتے ہیں عید میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد، اس طریقے سے وہ 2 مہینے تک ہر نماز کے بعد اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کو زور سے پڑھتے ہیں. معلوم یہ ہوا ان کے نزدیک اتنی اہمیت ہے اس دعا کی. اور دوسری بات جو ہے، اگر آج چاند ہو جاوے تو، اور اگر نہیں ہوا تو کل، تو رجب کی پہلی رات، حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں جو دعا مانگی جاوے وہ رد نہیں ہوتی. سب سے پہلی جمعہ کی رات جو آج کی تھی، وہ ہر جمعہ کو آتی ہے. اور دوسرے نمبر پر رجب کی پہلی رات جو آج اگر چاند ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ کل. اور شعبان کی 15ویں رات، جہاں عام طور پر ہم گویا کہ ادھر ادھر قبرستان میں جا کر کے وقت برباد کر دیا کرتے ہیں، وہ دعا مانگنے کا موقع ہے، وہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی رمضان عید اور بقرہ عید کی رات، یہ راتیں بھی ہماری بازاروں کے نظر ہو جاتی ہیں. تو ہمیں جاگنا مقصود نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمیں توفیق دے اپنے گھروں میں رہ کر کے عبادت میں گزارے. بس تھک جاوے تو سو جاوے. ادھر ادھر جانا اور ادھر ادھر گھومنا یا مسجد میں مستقل اس کا اہتمام کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی توفیق دے، یا پہلے عبادت کر لے یا پہلے سو جاوے اور رات میں جلدی اٹھ جائے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.